کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ اہم مدنی پھول لکھ لوں گا یا نوٹ کر لوں گا یا یاد کر لوں گا، حسب حال نیتیں کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علامہ ابو الفرج ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ عیون الحکایات میں نقل کرتے ہیں، 3 شامی گھوڑ سوار بہادر نوجوان، یہ تینوں بھائی تھے، اسلامی لشکر کے ساتھ راہ خدا عز و جل میں جہاد پر روانہ تھے۔ لیکن وہ لشکر سے الگ ہو کر چلتے اور وہاں کہیں پڑاؤ ڈالتے، وہاں بیٹھ جاتے، اور جب تک کفار کا لشکر ان پر حملے میں پہل نہ کرتا وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ ایک مرتبہ رومی عیسائیوں کا ایک بڑا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اور کئی مسلمانوں کے شہید اور متعدد یعنی کئیوں کو قیدی بنا لیا۔ یہ بھائی آپس میں کہنے لگے مسلمانوں پر ایک بہت بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہے، ہم پر لازم ہے کہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر جنگ میں کود پڑے۔ چنانچہ یہ آگے بڑھے اور جو مسلمان باقی بچے تھے ان سے کہنے لگے تم ہمارے پیچھے ہو جاؤ اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے دو۔
اگر اللہ نے چاہا تو ہم تمہارے لیے کافی ہوں گے۔ پھر یہ تینوں بھائی رومی لشکر پر ٹوٹ پڑے اور رومیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ رومی بادشاہ جو ان تینوں کی بہادری کا منظر دیکھ رہا تھا، اپنے ایک جنرل سے کہنے لگا جو ان میں سے کسی نوجوان کو گرفتار کر کے لائے گا میں اسے اپنا مقرب اور سپہ سالار بناؤں گا۔ رومی لشکر نے یہ اعلان سن کر اپنی جانیں لڑا دی اور آخر کار ان تینوں بھائیوں کو بغیر زخمی کیے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور ان تینوں کو پھر قیدی بنا لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، پھر قیدی بن گئے۔ رومی بادشاہ بولا ان تینوں سے بڑھ کر کوئی فتح اور مال غنیمت نہیں۔ اتنی ان تینوں بھائیوں کی بہادری کی اہمیت اس بادشاہ کے دل پر جم چکی تھی۔ خیر پھر اس نے اپنے لشکر کو روانگی کا حکم دیا اور تینوں بھائیوں کو اپنے ساتھ اپنے دارالسلطنت قسطنطنیہ لے آیا اور ان کو عیسائی ہونے کے لیے کہا اور بولا اگر تم عیسائی ہو جاؤ، کرسچن، تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی تم سے کر دوں گا اور آئندہ بادشاہت بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تینوں بھائیوں نے ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی یہ پیشکش ٹھکرا دی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ان بھائیوں نے فریاد کی، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر رہو۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تر پہ جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ درباریوں نے جواب دیا یہ اپنے نبی علیہ السلام کو پکار رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان بھائیوں سے کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی نا تو میں 3 دیگوں میں تیل خوب کرا کر تینوں کو ایک ایک کر کے دیگ میں پھینکوا دوں گا۔ پھر اس نے تیل کی 3 دیگیں رکھ کر ان کے نیچے 3 دن تک آگ جلانے کا حکم دیا اور ہر روز ان 3 بھائیوں کو ان 3 دیگوں کے پاس لایا جاتا اور بادشاہ اپنی پیشکش ان کے سامنے رکھتا کہ عیسائی ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی بھی تم سے کر دوں گا اور آئندہ بادشاہ بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یعنی آپ دیکھیے تینوں بھائیوں کا کیسا ایک روب، ایک دبدبا اور ایک ہیبت، اور ان کی کس قدر کوششیں اور کاوشیں اس پر اثر کر گئی تھی۔ یعنی اپنی بادشاہت اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار تھا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو، اپنے مذہب کو چھوڑ دو، اپنے اسلام کو چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو، تم کو دیا۔ قائل ہو چکا تھا نا وہ ان کی بہادری کا۔ اب یہ تینوں جو بھائی تھے یہ ہر بار ایمان پر ثابت قدم رہے اور بادشاہ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ نہ دولت، نہ شہرت، نہ عزت، نہ عورت، نہ منصب، نہ بادشاہت، کچھ بھی نہیں۔ 3 دن کے بعد بادشاہ نے بڑے بھائی کو پکڑا اور اپنا مطالبہ دہرایا۔ اس مرد مجاہد نے منع کر دیا۔ بادشاہ نے دھمکی دی میں تجھے اس دیگ میں پھینکوا دوں گا، لیکن اس نے پھر بھی انکار کیا۔ ہائے ہائے، آخر بادشاہ نے تیش میں آ کر اسے دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جیسے اس نوجوان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، آنن فانن اس کا سب گوشت پوست
جل گیا اور اس کی ہڈیاں اوپر ظاہر ہو گئی. بادشاہ نے دوسرے بھائی کے ساتھ بھی اسی طرح کیا اور اسے بھی کھولتے تیل میں پھینکوا دیا. جب بادشاہ نے اس قدر کڑے وقت میں بھی اسلام پر ان کی استقامت اور ان کا ہوش ربا مصائب اور صبر دیکھا، مصائب پر صبر دیکھا، نادم ہو کر اپنے آپ سے کہنے لگا میں نے ان مسلمانوں سے زیادہ بہادر کسی کو نہ دیکھا. دوبارہ کہتا ہوں، بادشاہ کیا کہنے لگا کہ میں نے ان مسلمانوں سے زیادہ بہادر کسی کو نہ دیکھا اور یہ میں نے ان کے ساتھ کیا. پھر اس نے چھوٹے بھائی کو لانے کا حکم دیا. اسے اپنے قریب کر کے مختلف ہیلے بہانوں سے ورغلانے کی کوشش کی. وہ بھی کام ماننا تھا. ایمان، جوش ایمانی، غیرت ایمانی، ذوق شہادت، شوق شہادت، یہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر تھی. وہ اس کے خوگر تھے. اور کسی نے کیا خوب بات کہی ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یعنی مومن کے سے سامنے نا وہ شہادت ہے، اس کا شہادت ہے مطلوب و مقصود. اس کا جو مطلوب ہے، جو اس کی طلب ہے اور جو اس کا مقصد ہے وہ شہادت ہے. اللہ کے حضور اپنے آپ کو شہید کروانا ہے، اللہ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے کہ اللہ قبول فرما لے، اور اس کے دین پر، اس کے نام پر اپنی جان قربان کرنی ہے. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس کو نہ نام و نمود کی کوئی خواہش ہوتی ہے، نہ اس کو مال غنیمت کے یا مال غنیمت ملے گا اور یہ چیزیں ملے گی. مومن کے نزدیک جو چیز ہے، ہاں مال غنیمت ملتا ہے یا کشور کشائی اس کو نصیب ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ ایک الگ شے ہے. مگر جو اس کا جو مقصود و مطلوب ہے مومن کا، وہ ہے صرف اور صرف شہادت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، دین اسلام کے نام پر اور اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان قربان کر دینا. یہ شہادت کو، اس مفہوم کو بھی، شہادت کے اس مفہوم کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کے لیے یہ کام ہونا چاہیے. خیر، اس نے، چھوٹے بھائی نے بھی کیا ماننا تھا. جب وہ بادشاہ اس کو ورگلا رہا تھا کہ کسی صورت یہ چھوٹا بھائی میرے ہاتھ میں آ جائے، تو اتنے میں اس کا ایک درباری بولا، اے بادشاہ، اگر میں اسے پھسلا دوں، اس کو جیسے اپنی ترکیب میں لے لوں، مجھے کیا انعام ملے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں تجھے اپنی فوج کے سپہ سالار بنا دوں گا. وہ درباری بولا، مجھے منظور ہے. بادشاہ دریافت کیا، تم اسے کیسے پھسلاؤ گے؟ اس کے سامنے 2 بھائی جلا دیے، تیل میں ڈال دیے، یہ نہیں ہلا. اپنی بیٹیاں دے رہا ہوں، یہ نہیں ہلا. اپنی بادشاہ دے رہا ہوں، یہ نہیں ہلا. تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کو پھسلا دوں گا؟ درباری نے جواب دیا اور کہا، ذرا غور طلب بات ہے یہ. درباری کہنے لگا، اے بادشاہ، تم جانتے ہو کہ اہل عرب عورتوں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہ بات سارے رومی جانتے ہیں کہ میری فلانی بیٹی حسن و جمال میں یکتا ہے، یعنی بالکل کہتے ون اینڈ اونلی ہے، حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور پورے روم میں اس جیسی حسینہ کوئی اور نہیں. تم اس نوجوان کو میرے حوالے کر دو، میں اسے اپنی اس بیٹی کو تنہائی میں یکجا کر دوں گا، دونوں کو ایک ساتھ تنہا کر دوں گا، اور وہ اسے پھسلانے میں کامیاب ہو جائے گی کہ وہ عورتوں میں دلچسپی لے لے گا یہ مجاہد، اور میں اس کو، میری بیٹی اس کو پٹا لے گی. بادشاہ نے اس درباری کو 40 دن کی مدت دی. ود ان 40 days تم اس کو پھسلا لو، اور اس کو اس کے حوالے کر دیا. وہ درباری اسے لے کر اپنی بیٹی کے پاس آیا. سارا جو ماجرا، یعنی جو بیسک میٹر تھا، وہ اس نے سنا دیا. لڑکی نے باپ کی بات پر عمل پیرا ہونے پر رضامندی کا اظہار کیا. وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ اس طرح رہنے لگا کہ دن کو روزہ رکھتا
اور رات بھر نوافل میں مشغول لیتا. لے بھائی، سمجھ رہے نا آپ؟ اب وہ دونوں کو الگ تو کر دیا باپ نے، بیٹی کو حوالے کر دیا. کیونکہ یہ جو اقتدار ہے نا، یہ بعض اوقات یا یہ طلب منصب کی، عہدے کی، یہ بعض اوقات انسان کو بے غیرت بنا دیتی ہے. اب اس کو سپہ سالاری کا وہ ہڈی دکھا دی تو باپ نے اپنی بیٹی حوالے کر دی اس نوجوان کے کہ بیٹی میری اس کو پٹائے گی. لیکن یہ مرد کلندر، یہ اسلام کی روح کو سمجھنے والا، یہ غیرت ایمانی سے لبریز سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا جس پر فیضان جاری تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پیارا پیارا اور کامل امتی اور اس قدر عاشق رسول کہ استغاثہ کرتا ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اور فریاد کرتا ہے آقا کی بارگاہ میں. یہ کیسا مرد کلندر ہوگا، یہ کیسا مطلب اس کے عزم اور اس کے کیسے حوصلے، اس کے کیسا مطلب کہ جذبہ، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا اس کا جذبہ ہوگا. تو اب اس کی کیفیت کیا تھی؟ اتنی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ تنہائی میں اس کے باپ نے اس کو کر دیا، اور لڑکی بھی اس وجہ سے اس کے ساتھ ہے کہ اس کو کسی صورت میں بھی پھسلائے گی اور اپنے حسن و جمال کے جال میں لے لے گی. لیکن لڑکے کی، اس نوجوان کی کیفیت کیا تھی؟ اس انوکھے قیدی کی کیفیت کیا تھی؟ اب یہ بھی انوکھا قیدی نہیں تو انوکھی قیدی کون؟ یہ تینوں بھائی انوکھے قیدی نہیں تھے تو پھر انوکھے قیدی کون؟ پھر اس بچے ہوئے قیدی جس کو اب پھسلانے کے لیے ایک لڑکی کے اس حسن و جمال کا جال بچھایا گیا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ دن بھر روزہ رکھتا اور رات کو نوافل پڑھتا، یہاں تک کہ مقررہ مدت ختم ہونے لگی. 40 دن کی مدت تھی. بادشاہ لڑکی کے باپ سے نوجوان کا حال دریافت کرتے ہیں. اس نے آ کر اپنی بیٹی سے پوچھا. وہ کہنے لگی کہ میں اسے پھسلانے میں ناکام رہی، یہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں، میری طرف مائل ہوتا ہی نہیں، میری طرف رغبت کرتا ہی نہیں ہے. میری طرف دیکھے، میری طرف آئے، کچھ میری طرف اس کی رغبت ہو، دلچسپی تو ظاہر کرے، کچھ کرتا ہی نہیں ہے میری طرف. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دونوں بھائی شہر میں مارے گئے اور ان کی یاد اسے ستاتی ہے، لہذا بادشاہ سے مہلت میں اضافہ کروا لو اور ہم دونوں کو کسی اور شہر میں پہنچا دو. دربار یہ سارا ماجرا بادشاہ کو کہہ سنایا. اب بادشاہ کو تو یہ نوجوان چاہیے تھا. بادشاہ نے مہلت میں اضافہ کر دیا اور ان دونوں کو دوسرے شہر پہنچانے کی ترکیب بنا دی. اب وہ نوجوان یہاں بھی اپنے ہی وہ معمولات جو تھے، دن میں روزہ رکھنا، رات کو نوافل وغیرہ میں مصروف رہنا، وہ اپنی عبادت میں لگا ہوا تھا، مصروف تھا. یہاں تک کہ جب مہلت ختم ہونے میں 3 دن رہ گئے، وہ لڑکی بے تابانہ اس نوجوان سے عرض گزار ہوئی، میں تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتی ہوں، اور یوں وہ مسلمان ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی یہ کیا اسے پھسلاتی، کیا پٹاتی؟ اس نوجوان کی حیا، اس کی استقامت، اس کی عبادت، اس کی نگاہوں کی حفاظت، اس کی زبان کی حفاظت، اس کے ہر عضو کی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رکھنا نے اس خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کے قلب میں مد انقلاب برپا کر دیا. اور وہ اسے کیا پھیرتی، خود ہی اپنا سابقہ مذہب چھوڑ کر اس سے توبہ کر کے دین اسلام میں داخل ہوتی ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے. واہ. اب مزید سنیے. اب دونوں مسلمان ہو گئے، اب یہاں سے فرار ہونے کی ترکیب بنائی گئی. اب ہم یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. وہ لڑکی استبل سے 2 گھوڑے لائی اور اس پر سوار ہو کر یہ اسلامی سلطنت کی طرف روانہ ہو گئے. اب یہ اپنا سفر جاری کیے ہوئے. ایک رات انہوں نے اپنے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی کہ کوئی پیچھے سے گھوڑے دوڑاتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا ہے. لڑکی سمجھی کہ عیسائی سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آ پہنچے
اس لڑکی نے نوجوان سے کہا آپ اس رب سے جس پر میں ایمان لا چکی ہوں دعا کیجئے کہ وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے نجات عطا فرمائے۔ نوجوان نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ اس کے وہ دونوں بھائی جو شہید ہو چکے تھے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ ان گھوڑوں پر سوار ہے۔ واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ اس نے ان کو سلام کیا، پھر ان سے ان کے احوال دریافت کیے تو وہ دونوں بھائی کہنے لگے ہم ایک ہی غوطے میں جنت الفردوس میں پہنچ گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہ لوٹ گئے۔ وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ملک شام پہنچا اور اس کے ساتھ شادی کر کے وہیں رہنے لگا۔ ان 3 بہادر شامی جو قیدی بھائی تھے، انوکھے قیدی جو بنے تھے، ان کا قصہ ملک شام میں بہت مشہور ہوا اور ان کی شان میں قصیدے کہے گئے، جن کا ایک شعر یہ بھی ہے جس کا ترجمہ ہے عین قریب اللہ تعالیٰ سچوں کو سچ کی برکت سے زندگی اور موت میں نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ان انوکھے قیدیوں کا ایک انوکھا اور منفرد واقعہ ملاحظہ کیا۔ ایک ایک کر کے دونوں بھائی جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، یعنی آپ جو کچھ انسان ایک نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اور بہت سارے اس کے عوامل ہوتے ہیں، اگر اس سب کو سامنے رکھا جائے تو جو چیزیں ان کے سامنے رکھی گئیں، مثال کے طور پر ان کو مار ڈالنے کی دھمکی، کھولتے تیل میں زندہ ڈال دینے کی دھمکی، 3 روز تک ان کے سامنے تیل کو جلانا، کرکرانا، اور پھر 3 دن ان کو تیل پر پیش کرنا کہ مان جاؤ ورنہ اس میں ڈال دوں گا۔ بادشاہت کی آفر، عورت کی آفر، دولت کی آفر، ساتھ نہ ماننے کی صورت میں موت یعنی مار ڈالنے کی دھمکی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کسی بڑے مضبوط سے مضبوط آدمی کو بھی ہلانے کے لیے بہت ساری چیزیں اس کے سامنے رکھی گئی اور وہ کافی تھی، لیکن مصیبتیں، پریشانیاں کا سیلاب آیا ان کے اوپر، آزمائشوں کا گویا کہ ایک سیلاب آیا ان کے اوپر، لیکن ان خدا کے بندوں کو، ان انوکھے قیدیوں کو یہ مصیبتیں، پریشانی ہلا نہ سکیں، اور انہوں نے راہ خدا عز و جل میں اپنی جان دے دینی تو گوارا کر لی، لیکن اپنے دین کو چھوڑنا انہوں نے ہرگز گوارا نہ کیا۔ اور تیسرے نے تو کمال کر دیا نا، ہمارے یہاں ہوتا نا کہ کیا کریں، کیسے بچیں، حالات ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں۔ ارے کچھ بھی نہیں ہے یار، چھوڑو یار، خالی باتیں کرتے ہم لوگ واقعی خالی باتیں کرتے، کچھ بھی نہیں ہے، اپنے صحیح نہیں ہے، ہمارے اپنے مطلب کہ وہ کردار جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ آپ کیسا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، ہم بھی بچپن سے یہ کلام سنتے آ رہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، ہے ٹھوکر سے 2 نیم صحرا اور دریا، ہے ٹھوکر سے 2 نیم صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اب وہ روبی لڑکی
حسن و جمال کی پیکر، اس کے ساتھ تنہائی، کیا کچھ نہیں تھا یار پھسلنے کے لیے، لیکن کمال ہے یار، کمال ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، تمہیں کیا ہو گیا یار، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہلکی سی موسیقی کی آواز تمہیں مست کر دیتی ہے، بے حیا عورتیں، بے پردہ عورتیں تمہیں یوں کھینچ کے لے جاتی ہے اپنے ساتھ۔ ارے ایسے کمزور ہو میرے نوجوانوں، تمہیں ہو کیا گیا؟ اٹھاؤ آواز اور پہنچاؤ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں، دل سے آ نکلے گی۔ سیلاب گناہوں کا بڑے زور سے آیا، خطرے میں ہے نیا اے میرے کھویا، ڈوبے نہ سفینہ یا شاہ مدینہ، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، آقا آقا سوار آقا۔ کیونکہ یہ بارگاہ رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ تو ایک کاش ان تین انوکھے قیدیوں، ان تین بہادر بھائیوں، ان تین بہادر سپاہیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، حیا ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کی راہ میں مٹ جانے کا جذبہ نصیب ہو جائے، اور ہمیں دنیا کی یہ رنگینی، دنیا کی یہ جو کشش ہے، اللہ کرے کہ یہ ہمیں اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ یہ ہی وہ چیزیں ہیں کہ بعض اوقات یہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتے، کیونکہ دنیا کی محبت یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ تو ہم اپنی کیفیت پر غور کریں کہ آخر کیا بات ہے کہ کوئی سود میں پڑ گیا، کیا بات ہے جسے کیوں قتل کیا؟ قتل کر دیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں۔ مانتا ہوں کہ یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی واقعی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہے قدم جما دے، جس کے چاہے قدم پھسلا دے۔ جی ہاں، قدم پھسل بھی جاتے ہیں، مگر ان کی مثال کچھ اور دی جاتی ہے، ان کی مثال کچھ اور دی جاتی ہے۔ ایک قافلہ، پرانی بات ہے، سوئے حج چلا، راستے میں اس قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، قیام کیا، اور جو قافلے میں ایک حج پر جو ساتھی تھے، ان کی نظر ایک عیسائی لڑکی پر پڑ گئی، اور وہ اس کو دل دے بیٹھا۔ ہیلے بہانے سے وہ جب قافلہ جب حج کے لیے چل تو ہیلے بہانے سے وہ کسی صورت میں بھی وہ اس شہر میں رک گیا کہ میں کوئی بھی اس نے بہانہ کر لیا بیماری پریشانی کا، کہ قافلہ چلا گیا۔ اس نے پیچھے اپنا حال دل بیان کر دیا عیسائی لڑکی کو۔ اس نے اس کے باپ سے بات کی، کہا تجھے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اور تیرے لیے مشکل ہے۔ وہ کیا؟ بولا تجھے ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔ اس نے دین اسلام کو چھوڑا اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا، مرتد ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عورت کے حسن و جمال کے فریب میں آ کر۔ شادی بھی ہو گئی، بچہ بھی پیدا ہو گیا، وہ مر بھی گیا۔ جب وہ حج سے قافلہ واپس آیا تو آ کر اس نے یہاں آ کر اپنے ساتھی کا حال پوچھا کہ وہ کہاں گیا، پیچھے آیا ہی نہیں، تو اس کو اس کا پورا حال بیان کیا گیا۔ اب وہ رونے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس کی عبادت، ریاضت، کیونکہ وہ عبادت گزار ایک شخص تھا جو عبادت کیا کرتا تھا، جب اس نے اس کی کہانی سنائی تو اس کے 20 بچوں کو پتا چلا کہ یہ تو ایسا نیک اور عبادت گزار آدمی تھا اور ایسا مسلمان تو یوں ہو گیا۔ یہ باتیں سن کر اس کی جو بیوی بچے تھے اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر پر غور کرے، یقین مانیے، ڈر لگتا ہے کہیں ایمان نہ چھین جائے ہمارا۔
اگر ایمان چھین لیا گیا، ایمان ہی ضائع ہو گیا، ہمارے پاس رہے گا کہ کچھ بھی تو نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی خفیہ تدبیر سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، ہر ایک کو اس سے لرزنا چاہیے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے اندر استقامت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کرے کیا، جو جیسا کریں گے نا ویسا بھریں گے، اچھا کریں گے اچھا ملے گا، برا کریں گے برا ملے گا۔ اور اپنے اندر ہم اسلامی محبت، اسلام کا جذبہ، عمل کا جذبہ، یہ جو میں نے 3 بھائیوں کا جو واقعہ سنا نا، اس کے پیچھے میری نیت، جو بنیادی نیت تھی وہ یہی تھی کہ کاش ان تینوں بھائیوں کا واقعہ سن کر ہمارے اندر ایک جوش ایمانی اور غیرت ایمانی پیدا ہو۔ جیسے کہ وہ یوں حکایت بیان کی جاتی ہے سمجھانے کے لیے کہ شیر کا بچہ بکریوں کے ساتھ رہنے لگا، اور جب بکریوں کے ساتھ رہنے لگا تو وہ بکریوں میں ہی کھیلتا کودتا اور بکریوں میں ہی اس کی پرورش ہو گئی۔ تب بکریوں میں پرورش ہوئی تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں شیر ہوں، وہ بکریوں میں رہنے لگا۔ ایک دن اس کے سامنے شیر آ گیا، تھوڑا بڑا ہو گیا، بڑا ہو گیا، لیکن اس کی حرکتیں وہی تھی بکریوں والی۔ جب بڑا ہو گیا تو اس کے سامنے ایک دن شیر آیا اور شیر کو دیکھا بھاگنے لگا۔ شیر بولا یہ اس کو کیا ہو گیا، یہ تو بکریوں کو کھانے والا جانور ہے، یہ بکریوں کے ساتھ بکری بنا ہوا ہے، اس کو کیا ہو گیا۔ اب وہ اس سے بھاگے، وہ اس کے طرف جائے، آخر کار کسی صورت وہ شیر اس تک پہنچا، کہا کہ تجھے پتا تو شیر ہے؟ کہتا میں شیر کا، میں تو بکری ہوں۔ اب اس کو یہ یقین نہ ہے کہ یہ شیر ہے۔ اب شیر اس کو بولا کہ چل میرے ساتھ، اس کو لے گیا تالاب پر، اور تالاب پہ لے جا کر اس کو بولا نیچے دیکھ کیا ہے۔ جب نیچے دیکھا تالاب میں اس کو اس شیر کی شکل نظر آئی، اپنی شکل نظر آئی، تو دونوں کی شکل سیم تھی۔ جیسے اس نے اپنی شکل دیکھی اور اس شیر کی شکل دیکھی، اب اس کو اس بات کا وہ ریکال ہو گئی میں تو شیر ہوں۔ اب یہ کہتے ہی اس کی وہ جو کیفیت تھی وہ بحال ہوئی اور وہ واقعی پھر وہ شیر بن کر رہا۔ تو آپ کو میں نے یہ 3 بہادر شیروں کی شکل دکھائی ہے کہ یہ کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں۔ ان کو کوئی شے نہ بدل سکے اور ہم بدل جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، ہمیں ہمارے دین پر، ہمارے مذہب پر، ہمیں ہمارے اسلام پر استقامت ہے، اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ لیکن ہم بدل بہت گئے، بہت بدل گئے، دنیا بھر میں نقشہ بہت بدل چکا ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، بہت نقشہ بدل چکا ہے۔ جب ہم دنیا میں سفر کرتے یقین نہیں ہوتا کہ مسلمان اس قدر بھی عمل ہو سکتا ہے۔ آپ کو یقین، میں کیسے یقین دلاؤں؟ شراب خانوں میں، جوئے خانوں میں، کیسینوں میں آپ کو مسلمانوں کی ایک بھرمار نظر آئے گی۔ ہاں واقعی ہیں، بالکل میں کہتا ہوں، غیروں کے ملک میں رہتے ہیں، نان مسلم کے ملک میں رہتے ہیں، لیکن ان کی حرکتیں ہیں مسلمان، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام لو تو مطلب جرت نہیں کرتے۔ یہ بھی میں مانتا ہوں۔ یہ وہ چیزیں جو ہمیں مزید اس بات پر برانگیختہ کرتی ہیں کہ ابھی دیے میں تیل باقی ہے، تھوڑی سی آگ دکھانے کی ضرورت ہے، دیا جل جائے گا۔ نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، ہاں دیکھ کر کچھ اداسی ہو جاتی ہے، لیکن ابھی رمق اور چمک کسی حد تک باقی ہے۔ ابھی اگر ان کو سامنے کھڑا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات سناؤ تو یہ ابھی آپ سے لڑتے نہیں ہیں، بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جیسے کمی اس وقت ہمیں جو اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، مجھے ظاہر ہے کہ میں یہ گمان کرتا ہوں، میں یہ توقع امید رکھتا ہوں کہ اس وقت مدنی چینل پر جو اس وقت دیکھ اور سن رہا ہے، یہ اس بات کی میں علامت سمجھوں کہ آپ کے اندر دین کی، اسلام کی محبت ہے، جو آپ کو دیگر گناہوں بھرے پروگرام دیکھنے کے سے بچا کر آپ کو مدنی چینل کا یہ سلسلہ دیکھنے پر مجبور کر رہی ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے دیکھ اور سن رہے ہیں۔ یہ وہ اسلام کی وہ محبت، وہ دین کی وہ محبت ہے جو آپ کے دل کے اندر یہ
کرن، یہ روشنی، یہ چمک موجود ہے. آپ ہے یہ الحمدللہ. میرا استذان ہے نا، میں تو اپنے گمان، اچھے گمان پر بات کروں گا. جو مدنی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا یہ گمان کیسے غلط ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت سے کہ آپ کا دل اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں لگا ہوا، تبھی تو بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ ریموٹ کنٹرول تو آپ کے ہاتھ میں تھا کر کے آپ ہٹا دیتے کہ یار یہ کیا مولانا اپنی باتیں کر رہا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ آپ سنیں گے، آپ سمجھیں گے، اور آپ کے اندر وہ جو رمق اور چمک ہے نا، وہ جو روشنی، وہ جو کرن ہے، یہ اور بڑھے گی، اور بڑھ کر وہ بات پیدا ہو جائے گی کہ ہم کچھ چینج لے آئیں، اپنے اندر بھی چینج لے آئیں. کیا ضرورت ہے سود میں پڑنے کی؟ کیا ضرورت ہے رشوتوں میں پڑنے کی؟ کیا ضرورت ہے بدکاریوں کی طرف جانے کی؟ کیا ضرورت ہے بے حیا عورتوں کی طرف جانے کی؟ کیا ضرورت ہے مال و دولت کے لیے قتل و غارت گری کرنے کی، بھتے لینے کی، چوریاں کرنے کی، ڈکیتیاں کرنے کی، دھمکیاں دینے کی، تاوان لینے کی، اغوا کرنے کی؟ کیا ضرورت پڑی ہم کو یار؟ ان 3 بھائیوں کو دیکھو، بادشاہ کی آفر ہوئی، لڑکی کی آفر ہوئی، جان سے مار جانے کی دھمکی دی گئی، مگر دس سے مس نہ ہوئے، جل گئے، تیل میں ڈال دیے گئے، گوشت پوست الگ ہو گئے. مگر کیا جملہ تھا کہ یہاں ہم نے غوطہ لگایا، وہاں جنت الفردوس میں نکلے. یہاں غوطہ لگا تیل کے اندر، وہاں جنت الفردوس میں نکل گئے. جنت میں جنتیوں کو ملنے والے پانی کے وہ کوزے، دودھ، شہد، میٹھے میٹھے سفید سفید مشروبات، 70 لذتیں، وہ پرندے کے بھنے ہوئے گوشت، خواہش ہوگی فوراً گوشت ہمارے سامنے آ جائے گا. ایک جنتی دوسرے جنتی سے ملنے جائے گا تو فوراً اس سے اڑتا ہوا پہنچ جائے گا. جنت کے محلات، جنت کی حوریں، کیا یہ سب بھول گئے آپ؟ ہاں میں مسلمان ہوں، الحمدللہ. یہ مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے جنت نہیں ہے، غیر مسلموں کے لیے جنت نہیں ہے، مسلمان کے لیے. اور قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ بیان موجود ہے کہ وہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، وہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، وہ جو ایمان لائے اچھے اعمال گئے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور وہ جو ایمان لائے اچھے کام کیے، ان کے لیے جنت کی نہریں ہیں، جنت کے باغات ہیں، اور پھر مزدہ ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اتنی پیاری برکتیں، اتنی پیاری رحمتیں اور اتنی نعمتیں ہمیں بلا رہی ہیں، پکار رہی ہیں، ہماری منتظر ہیں. جنت تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہوئی ہے، جنت تو قائم ہے. مگر یہ جنت کے طلبگار، ایک جنت کی خواہش رکھنے والے، تجھے کیا ہو گیا؟ تو جنت کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی رحمت کا اور اس کی رحمت کو پانے کا اور اس کی بارگاہ سے خوشخبری پانے کا راستہ چھوڑ کر تو جہنم کے راستے میں جاتا ہے، بے حیا عورتوں کے پیچھے جاتا ہے، بدکاریوں کے پیچھے جاتا ہے. اب کہیں بھی ہیں، ایون کہ آپ جیل کے اندر ہیں، یہ بھی تو قیدی تھے، یہ بھی تو قیدی تھے. تو قید و بند کی زندگی میں یہ ایسا اپنا عمل دے گئے، بہت باتیں عمل کی. جی ہاں، بہت باتیں عمل کی. اس نوجوان کا عمل تھا کہ اس کو مطلب کہ پھسلانے کے لیے آنے والی عورت خود دین اسلام کے مدنی جال میں آ گئی. عمل، ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری، ہمارا زہد، ہماری حیا، جو کہتے ہیں نا کہ یار ہم تو کہتے ہیں کوئی مانتا نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں کہ کوئی مانتا نہیں ہے. ارے مجھے کہنا آتا نہیں ہے، مجھے سمجھانا آتا نہیں ہے، مجھے بولنا آتا نہیں ہے. میرے عمل میں وہ کشش، میرے عمل میں وہ جاذبیت، اور میرے عمل کے اندر وہ اٹریکشن نہیں ہے، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری نہیں ہے، میری نگاہوں میں وہ حیا نہیں ہے، میرے کردار کی کمی ہے، میرے اندر کمی ہے، میرے اندر وہ میکنزم اور وہ کشش اور وہ کھینچنے والی طاقت اور صلاحیت ہی نہیں ہے کہ کوئی کھینچتا وہ ہاتھ ہو جاتا. اگر عمل کی طاقت اور عمل کی تاثیر ہو تو ہم کھینچتے ہوئے امیر علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں نا. آج مزارات میں اولیاء کرام آرام فرما ہے، دنیا کے کونے کونے سے ان کی مزارات کی طرف لوگ کھینچتے ہوئے آتے ہیں.
داتا کے دربار میں جا کے دیکھو، خواجہ غریب نواز کے دربار میں جا کے دیکھو، بمبئی میں حاجی علی کے دربار میں جا کے دیکھو، کہ دنیا کے کسی ولی کے دربار میں جا کے دیکھو، خود امام اعظم کے دربار میں جا کے دیکھے، میرے غوث اعظم کے دربار میں جا کے دیکھے، لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی مزارات کو، امام غزالی علیہ رحمہ، حضرت سیدنا بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی اولیاء کاملین رحمہم اللہ المبین کی مزارات کو، ان کی بارگاہوں کو، صحابہ کرام کے مزارات کو، ویرانوں میں ان کے مزار بعض اوقات بنے ہوئے، جھاڑیوں میں ان کے مزار لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچتے ہیں۔ آخر وہ کیا کشش ہے؟ یہ دنیا میں ظاہری حیات میں وہ عمل کر گئے کہ آج وصال ظاہری فرما جانے کے بعد، انتقال فرما جانے کے بعد، وصال فرما جانے کے بعد بھی ان میں وہ کشش ہے جو دنیا بھر کے عاشقان رسول کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل بہت اہم شے ہے اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں۔ اگر یہ عمل ہو پھر آئیے میدان میں، عمل کے ساتھ آئیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جب تک ہم با عمل نہ بن جائیں میدان عمل میں نہ آئے، نہیں، آپ کہیں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دعوت تو دے سکتے ہیں۔ ہر ایک اس مدنی مقصد کو پا تو سکتا ہے نا، اگر پانا چاہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس کے لیے اپنے اندر عمل کا اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ میں نیک بننے کی کوشش کرتا جاؤں اور نیکی کی دعوت دیتا جاؤں، برائی سے بچنے کی کوشش کرتا رہوں اور برائی سے بچانے کی دعوت دیتا رہوں، کہ بغیر عمل کی طرف آئے اور بغیر قربانی کا جذبہ دیے، دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی۔ عمل کی طرف بھی آنا ہے اور قربانی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ جو واقعہ میں نے بیان کیا، ان بھائیوں میں دونوں باتیں موجود تھیں، ان کے اندر قربانی کا جذبہ بھی تھا اور عمل تو سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ تو قربانی کا جذبہ اور عمل، یہ بڑی بڑی کامیابی انسان کو دلا دیتا ہے کہ قربانی کا جذبہ ہو کہ اس راہ میں آنے والی جو تکلیفیں، پریشانیاں، رکاوٹیں آئیں گی، میں خندہ پیشانی کے ساتھ اور سینہ سپر ہو کر میں ان پریشانیوں کا اور ان مصیبتوں کا، ان بلاؤں کا میں سامنا کروں گا اور نیکی کی دعوت پیش کروں گا، اپنے آپ کو عمل کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ جما کر رکھوں گا اور انشاءاللہ میں نیکی کی دعوت کو عام کروں گا۔ کیا پوری سلطنت لگ گئی بھائی، بادشاہ لگ گیا، درباری لگ گئے، مگر ان کو نہ ہلا سکے، اور ہمیں ہلنے میں ایک سکہ ہمیں ہلا دیتا ہے، یہ کاغذ کی نوٹ ہمیں ہلا دیتی ہے، سود پر پیسہ ملتا ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ مسلمان ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ آپ سوچیے یار، سود پر ہاتھ رکھنا کس کو بولتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کون جیتا ہے؟ ناممکن ہے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرنے والا جیت جائے، ناممکن ہے، چاہے وہ فرد ہو یا ریاست ہو، جو بھی ہو، جو سود میں پڑا وہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کا ہلاک ہونا مقدر کر دیا، سود ہلاک ہے، سود نے ہلاک ہی ہونا ہے، اور سود میں پڑنے والا بھی برباد ہوگا، یہ طے ہے، یہ طے ہے۔ سود سے نکلے بغیر ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے، کیا انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی انسان پانی میں رہ کے تمنا کیسے کرے کہ میں سوکھا رہ جاؤں؟ پاسبل نہیں ہے کہ میں گیلا نہ ہوں، پانی میں رہوں اور گیلا نہ ہوں، سود میں رہے اور برباد نہ ہو۔ ہاؤ کین از اٹ پاسبل یار؟ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے کہ کیچڑ میں لوٹ پوت اور بولو کہ میرے پاس دھبے اور گندگی نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ سینس لیس ہے، یہ کانسیپٹ سینس لیس ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ رشوت ہمارے عام ہو اور قانون کی بالادستی ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ان تمام کے پیچھے دنیا کی محبت اور مال کی محبت کار فرما ہے کہ مال اور دنیا کی محبت نے ان تمام چیزوں میں پاگل کر کے رکھا ہوا ہے۔ پھر آگے سے آگے نا دنیا اور مال کی محبت، اسے جوئے میں بھی ڈالا، شراب میں بھی ڈالا، بدکاری میں بھی ڈالا اور طرح طرح کی بھی حیائیوں میں ڈال کر رکھ دیا۔ ایک کاش مرنے سے پہلے ہماری عقل ٹھکانے پر آ جائے اور ہمیں سمجھ آ جائے، ہم ہوش کے ناخن لے لیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟
اپنے ہاتھوں اپنی کمائی برباد کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں اپنے لیے مصیبتوں کو لے رہے ہیں. اس سے نکلے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ کہیں کہ کوئی آپشن، نو آپشن، کوئی آپشن نہیں ہے ایکسپٹ بیکم اے پائس. سوائے اس کے کہ ہم نیک بن جائیں، کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. بتائیے نیک بننے کے سوا کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ کہ میں نیک بن جاؤں اور اللہ کی رحمت پا کر جنت کا راستہ لے لوں. ہے کوئی دوسرا راستہ؟ نہیں، نتھنگ. سمجھیے، پلیز سمجھیے. اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی عمل کا جذبہ عطا فرمائے، اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اور تمام عاشقان رسول، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیکی پر استقامت دے، نیکی کی توفیق دے، ہمارے اندر جذبہ، ذوق اور شوق پیدا ہونا ایک آدھ نصیب ہو جائے. کہ اس راہ میں پریشانی آئے گی، آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے، کسی کو برائی سے منع کریں گے، کسی کو آپ راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے، تو اس راہ میں قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. قربانیوں کے لیے بھی تیار ہونا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی خاطر کیسی کیسی قربانیاں پیش کی. رائے خدا عز و جل ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے حد ستایا گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ کفار بداتوار آپ کو شہید کرنے کے در پہ رہے. مگر ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمت نہ ہارے. جو لوگ دشمن تھے وہ اللہ کے فضل و کرم میں دوست بن گئے. جو جان کے در پہ تھے وہ جانیں قربان کرنے لگے. جو دوسروں کو مسلمان ہونے سے روکتے تھے وہ خود مسلمان ہو کر دوسروں کو مسلمان کرنے میں مصروف ہو گئے. الحمدللہ عز و جل آج ساری دنیا میں جو اسلام کی بہاریں ہیں وہ اللہ رب العزت کی عنایت سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مساعی جمیلہ، بہترین اور خوبصورت جو کوششیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تربیتی یافتہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا پڑوسی دیکھ لیجئے، آپ کے گھر میں دیکھ لیجئے، آپ کی عمارت اور بلڈنگ میں دیکھ لیجئے، آپ کے محلے میں دیکھ لیجئے، کتنی بے عملی ہے، کتنی بے عملی ہے. خود کو بھی نیک بنانا ہے اور ان کو بھی نیکی کی دعوت عام کرنی ہے. کمر بستہ ہو جائیے، قربانی دیجیے، وقت کی قربانی دیجیے. فجر میں تھوڑا پہلے اٹھ جائیے، قربانی دیجیے، تاکہ میں نے اپنی بھی فجر پڑھنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی، بلکہ اپنے پڑوسیوں کو بھی، بلکہ اپنے بلڈنگ والوں کو بھی، اپنی عمارت والوں کو بھی، اپنے میلے والوں کو بھی میں نے فجر کی نماز با جماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف پہ پڑھانی ہے. مسجد بڑھو تحریک جاری رہے، مسجد بڑھو تحریک جاری رہے. شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. ہاں، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، خلاص، فل اینڈ فائنل. نہ غیبت کرنی ہے نہ غیبت سننی ہے، نہ برائی کرنی ہے نہ برائی دیکھنی ہے، نہ برائی سننی ہے، نہ برائی بولنی بھی نہیں ہے، برائی دیکھنی بھی نہیں ہے، برائی سننی بھی نہیں ہے. اور نہ ہمیں اس کے لیے مطلب نیکی کی دعوت بھی تو ہمیں اس کو عام کرنی ہے نا، کوئی اس میں مبتلا بھی نہ ہو. بچوں کو بھی، بچوں کی اصلاح کرنا. آپ امیر علیہ سنت کو دیکھیں کہ چھوٹے بچے جب جمع ہوتے ہیں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں، اور ایک دوسرے کے بچوں کا کام تو شکایتیں کرنا ہوتا ہے عموماً. جب بچے شکایتیں کرتے ہیں نا تو فوراً امیر علیہ سنت ان کو ایک کوشچن دیتے ہیں، ایک احتیاط، ایک انڈیکیشن دیتے ہیں کہ بچے کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شکایت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. بچے اپنی پریشانی، بچوں کا کام تو پریشانی بتانا، لگ گیا ہے، ہو گیا ہے، پریشانی چھپاؤ تحریک جاری رہے گی. یوں اب یہ بچے مسکراتے، میرے دیکھا ہے نا، تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں بچے، مسکراتے ہیں، تھوڑی دیر رکتے ہیں، چلے جاتے ہیں. مگر یہ بات بار بار ان کے کانوں میں دہرائی جا رہی ہے کہ پریشانیاں چھپانی ہیں، شکایتیں نہیں کرنی ہیں، غیبتیں نہیں کرنی ہیں، چگلی نہیں کرنی ہے، حسد نہیں کرنا ہے. اب بھی اس سے بچوں کی تربیت ابھی بگننگ اسٹیج ہے. ابھی یہ بالغ نہیں ہوئے، نابالغ ہیں، ابھی بگننگ اسٹیج ہے. ابھی سے ان کے ذہن میں، ان کے دماغ کے اندر یہ بات پیسٹ ہو جائے، ذہن میں یہ بات ان کی رچ بس جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں. بڑوں کو نہیں پتا، مگر انشاءاللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو پتا ہوگا اگر آپ نے ساتھ دیا تو. آپ ساتھ دیں گے؟
آپ ساتھ دیجئے، گھر کے اندر تربیت کیجئے. آپ کے بچوں کی امی اگر کوئی ایسی بات کرتی ہے بڑی پیار اور محبت کے ساتھ سمجھا دیجئے، غیبت نہیں کرنی ہم کو، استغفر اللہ. تھوڑی بہت شروع میں بحث و حجت ہوگی، شروع میں ہوگا، شروع میں آپ کو لگے گا کہ یار یہ مطلب کوئی سمجھتی نہیں ہے یا بات بچے مانتے نہیں ہیں، گھر میں بات نہیں مانتے. آپ اس میں آگ بگولا مت ہوئیے، تم سمجھتی نہیں ہو، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. غیبت ہے، جہنم کی آگ میں جلو گی، جہنم کی آگ میں نہیں جلتا تمہارے ساتھ، جہنم کی آگ میں جا تو خود جل. کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی یار؟ کہ نیکی کی دعوت اس طرح دی جاتی ہے؟ نیکی کی دعوت کے لیے جذباتی ہونا نہیں ہے، جذبہ ہونا چاہیے. جذباتی پن یہ نہیں صحیح، یہ نہیں چلے گا. جذبہ چلے گا، جذبہ. جذباتی آدمی تو اپنا دوسروں کا نقصان کر دیتا ہے، چیختا چلاتا ہے، خالی ڈانٹتا رہتا ہے گھر کے اندر، بچوں کو ڈانٹتا رہتا ہے. ڈانٹتا سے نہیں ہوگا. مریض لاکھ چلائے گا نا، ڈاکٹر چلاتا نہیں ہے. مریض جتنا زیادہ بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر اسی قدر اس پر رحیم و شفیق ہوتا ہے، جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو اگر آپ واقعی نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں، برائی سے روکنا چاہتے ہیں، معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر قوت برداشت اور ٹالرنس پیدا کیجیے، ہمت پیدا کیجیے. اور جو نہیں سمجھتا اس کو سمجھانے کے لیے آپ اپنے اندر نرمی لائیے اور کوشش مسلسل ہو. جب مسلسل قطرہ پڑے گا نا پانی کا، ڈراپ ٹو ڈراپ، تو سوراخ کرے گا، ہول کرے گا. پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے یہ پانی کا ایک ایک قطرہ، پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. آخر مومن کے دل میں آپ کی بات کیوں نہیں جم رہی بھائی؟ کیوں؟ یا تو ایک ساتھ ساری کے سارا برتن انڈیل دیتے ہم لوگ کہ آج ملا پتہ نہیں پھر ملے گا کہ نہیں ملے گا. ڈال دو جتنا ڈالنا ہے آج اس کے اندر، کچھ نہیں ہوتا. پتھر چکنا ہو جائے گا اگر وہ پتھر ہی ہے تو، گیلا ہی ہوگا، جگہ نہیں بنتی اس کے اندر. جگہ بنانے کے لیے بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ ون بائی ون بات کرنی پڑتی ہے. عقل اور سوچ اور مزاج اور ماحول کے مطابق بات کرنی پڑتی ہے. لیکن ہمت نہیں ہارنی، نیکی کی دعوت دینی ہے اور ڈھیروں ثواب کمانا ہے. امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی قدس سر نورانی حلیت الاولیاء میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ. میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو. سبحان اللہ، کتنا عظیم ثواب ہے نیکی کی دعوت دینے والوں کے لیے. اور کیا کتنی خوبصورت بات ہے کہ سیکھو اور سکھاؤ. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو علم دین سیکھنے کی نیت سے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، مدنی قافلہ، مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس کرتے ہیں، مدنی تربیتی کورس کرتے ہیں، 12 ماہ کے مسافر بنتے ہیں. ارے وقف مدینہ ہو جاتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیتے ہیں عالم بننے کے لیے، مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیتے ہیں قرآن پاک سیکھنے کے لیے، حافظ بننے کے لیے. اسلامی بہنوں کے رہائشی تربیتی کورس ہوتے ہیں الحمدللہ، علم دین سیکھنے کے لیے، اسلام کی باتیں سیکھنے کے لیے، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے تو علم دین سیکھنے کے لیے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرتے علم دین سیکھنے کے لیے، فیضان سنت کے درس میں بیٹھتے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے. کتنی خوش قسمتی ہے یہ. فجر کے بعد کے مدنی حلقے میں بیٹھ کے علم دین سیکھنے کے لیے. جذبہ علم دین سیکھنے کا اگر ہوا نا، آپ کو کبھی بوریت نہیں ہوگی، کبھی بوریت نہیں ہوگی. قرآن پاک کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزانہ عرفان کے ساتھ صلاۃ الجنان پڑھتے ہیں، نور العرفان پڑھتے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے. نماز کے احکام کتاب پڑھتے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھتے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے. مقصد المدینہ کی دیگر کتابیں لیتے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے. فکر مدینہ کرتے ہیں، مدنی انعامات اور عمل کرتے ہیں علم و عمل کا پیکر بننے کے لیے. اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں میں سفر کرواتے ہیں سیکھنے سکھانے کے لیے. نصیب والے ہیں. اس طرف نظر رکھیں کہ میں اپنے نامہ اعمال میں کیا جمع کروا رہا ہوں. یقین مانیے اس پر نظر رکھیے کہ یہ کام ہے، میں یہ چلا،
میرے ہر قدم پر، میرے بیٹھنے پر، میرے اٹھنے پر، میرے آنے پر، میرے جانے پر، میرے بولنے پر، میرے سننے پر، میرے سمجھنے پر، میرے دیکھنے پر مجھے کیا ثواب مل رہا ہے. اپنے ثواب پر نظر رکھیں گے نا، کبھی بوریت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کبھی تھکو گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کیا بار بار ایک چیز اگر 100 بار بھی آپ کے کانوں میں دہرائی گئی، آپ کی نیت اچھی ہے، بتائیے کہ ہر بار وہ اچھی بات سننے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو ثواب جب ملتا ہے تو بوریت کیسی؟ ثواب جب ملتا ہے تو انسان کو وہ اکتاہٹ کیسے آئے گی؟ کیسے آ سکتی ہے؟ دکان پر ایک ہی چیز بار بار اگر بکتی ہو اور ہر بار نفع ملتا ہو تو کون بولے کیا یار ایک ہی چیز بیچتا رہو یار، بار بار ہر گاہک آ کر ایک ہی چیز بولتا رہتا ہے، ایک ہی چیز بتاتا رہتا ہے. نفع پر نظر ہو تو ایک ہی چیز پورا زندگی بھر ایک ہی چیز بیچتا رہو. ثواب ملنا چاہیے. ثواب پر مسلمان کی نظر ہونی چاہیے. ثواب ملنا چاہیے کہ میں نیکی کی دعوت دوں گا، مانے نہ مانے ثواب کھڑا ہے. میں اجتماع میں آؤں گا، بھلے یہ بیان میں نے 1200 دفعہ سن لیا، مگر ہر بار سننے کا نیت اچھی ہوگی تو مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ بتائیے. ثواب ملے گا. درس سنوں گا ثواب ملے گا. قرآن پاک سیکھوں گا سکھاؤں گا ثواب ملے گا. نیکی کی دعوت دوں گا ثواب ملے گا. چوک درد میں شرکت کروں گا ثواب ملے گا. اللہ کے دورہ برا نیکی کی دعوت میں کچھ بھی نہیں، صرف خیر خواہ بن کر، رہنما بن کر، دائی بنوں، جو بھی بنوں، میں ان کے ساتھ چلوں گا، مجھے ہر قدم پر ثواب ملے گا. میں رزق حلال کمانے کی نیت سے دکان پر آ کر بیٹھا ہوں. کاروبار ہوا یا نہیں ہوا الگ بات ہے، لیکن میرا رزق حلال کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مارکیٹ میں آ کر گناہ سے بچ کر بیٹھ کر صرف کاروبار کے لیے دکان پر بیٹھا ہوں. اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں کاروبار کرنے کے لیے دکان پر آ کر بیٹھا ہوں. کاروبار ہوا یا نہیں ملا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. 1 روپے کی آمدنی ہو یا نہ ہو، آپ کی ثواب کی آمدنی انشاءاللہ آپ کو ملے گی. آپ کی بیوی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے یا نہ کرے، آپ حسن اخلاق کے ساتھ چلیے، آپ کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا. شوہر ظلم کرتا ہو، بیوی اگر حسن اخلاق کے ساتھ چلتی ہے اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. ماں باپ ظلم کرتے ہو، اولاد اطاعت کرتی ہو، ثواب ملے گا نہیں ملے گا. اولاد نافرمانی کرتی ہو، ماں باپ صبر کرتے ہو، ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. ثواب پر نظر ہماری رہتی نہیں ہے. ثواب 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 ثواب. ایک ایک نیکی کی قدر قیامت کے روز ہوگی ہم کو، کہ جب ماں بیٹے سے نیکی مانگے گی بیٹا نہیں دے گا، باپ بیٹے سے نیکی مانگے گا بیٹا نہیں دے گا، بیٹا ماں سے باپ سے نیکی مانگے گا، ماں باپ بیٹے کو نیکی نہیں دیں گے، بیوی شوہر کو نہیں دے گی، شوہر بیوی کو نیکی نہیں دے گی. کوئی کسی کو نیکی دینے والا نہیں ہوگا، نفسا نفسی ہوگی. ایک ایک نیکی کی اس وقت ہمیں قدر و قیمت پتہ چلے گی، اور پھر اس وقت حسرت ہوگی کہ کاش کہ میں دنیا میں رہ کے وہ نیکی کما لیتا. آپ نے وہ روایت ہی سنی کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، مگر ایک حسرت ان کو وہاں بھی ستائے گی. کیا؟ کہ وہ وقت جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا، اس وقت کو یاد کر کے وہ حسرت کریں گے. کاش وہ وقت بھی ہم اللہ کی یاد میں گزارتے تو آج ہمارا مقام کچھ اور ہوتا، ہمارا درجہ کچھ اور ہوتا. ثواب پر نظر ہو، ثواب پر نظر ہو، ثواب پر نظر ہو. مسکراتے ہوئے ثواب پر نظر ہو. میں مسکرا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے صدقے کا ثواب ملے گا. میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، مجھے صدقے کا ثواب ملے گا. کسی مسلمان کی مدد کر رہا ہوں، مجھے صدقے کا ثواب ملے گا. ثواب پر نظر ہو. خوش اخلاقی کے ساتھ مل رہا ہوں، گرم جوشی کے ساتھ مل رہا ہوں، مجھے ثواب ملے گا. میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے ثواب ملے گا. اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھا ہوں، مجھے ثواب ملے گا. قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، صرف قرآن پاک کی عربی عبارت پڑھ رہا ہوں جو قرآن پاک کی تلاوت ہے، نہ ترجمہ نہ تفسیر، کیا اس سے ثواب نہیں ملے گا؟ میں قرآن دیکھ رہا ہوں اچھی نیت سے، مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ میں ماں کو دیکھ رہا ہوں رحمت کی نظر سے، کیا مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ ثواب پر نظر ہونی چاہیے ہماری، ثواب پر نظر. مسجد کو دیکھوں گا، درود پاک پڑھوں گا، کیا ثواب نہیں ملے گا؟ بازار جاؤں گا، بازار جانے کی دعا پڑھوں گا، مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ سنتوں پر عمل کروں گا، ثواب نہیں ملے گا؟ اچھی نیت سے امامہ پہنوں گا، ثواب نہیں ملے گا؟ پوری نیت سے داڑھی رکھوں گا، پوری ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا، گناہ سے بچوں گا بھی اور ثواب بھی کماؤں گا. میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نالان پاک لگاؤں گا، میں آقا کی محبت میں، آقا کی عقیدت میں، کیا مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ نیکی کی دعوت کے لیے کارڈ لگاؤں گا تاکہ اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت ملے اور مجھے بھی اس کے ذریعے سمجھنے کا، سیکھنے کا موقع ملے اور اس طرح نیکی کی دعوت عام ہو، تو کیا مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ ارے سر میں تیل لگاؤ سنت کی نیت سے، کیا ثواب نہیں ملے گا؟ بیچ کی مانگ نکالوں سنت کی نیت سے، کیا ثواب نہیں ملے گا؟ میں زلفیں رکھوں سنت کی نیت کا، مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ میں گھڑی پہنوں اس نیت کے ساتھ کہ اس کو دیکھ دیکھ کر میں نماز کا وقت دیکھوں گا تاکہ میری نماز نہ چلی جائے اور میرے روزے نہ نکل جائیں، یا دیگر عباداتوں اور دیگر نیک کاموں میں گھڑی کے ذریعے مدد لوں گا. اگر اچھی نیت کے ساتھ گھڑی پہنوں گا تو کیا مجھے ثواب نہیں ملے گا؟
سنت کے مطابق چپل پہنوں گا، کیا مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ ہر دفعہ میں مدنی قافلے میں سفر کروں، اگرچہ مثال کے طور پر ہر دفعہ مدنی قافلے میں مثال کے طور پر 100% ایک ہی جیسی باتیں ریپیٹ ہوئی، کیا مجھے اس 100% ایک ہی باتیں جو ریپیٹ ہوئی ہیں اچھی نیت کے ساتھ بیٹھوں گا تو کیا وہ 100% جو باتیں ریپیٹ ہوئی کیا وہ سننے کا مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ ملے گا نہیں ملے گا؟ آپ سوچئے یار، ثواب نہیں ملے گا؟ ثواب کی حرص، ثواب کی طلب، مغرب کے بعد سنت نوافل پڑھوں، میں پیچھے جا کر ہوا کھاؤں، پیچھے یا کہیں جا کر میں اپنا وقت نکالوں، اگر میں سنت نوافل وغیرہ پڑھوں کیا مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ اشراق چاش تک جاگ لوں، کیا مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ نماز پڑھ لوں میں، اچھی نیت ضروری ہے، نیت ضروری ہے کہ ثواب کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، ثواب پانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ایون کہ کھانا کھاؤں گا، کیا مجھے ثواب نہیں ملے گا میں اچھی نیتوں کے ساتھ کھاؤں گا تو؟ ارے ہم سو گئے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے سو گئے اور اس نیت کے ساتھ سوئے کہ عبادت میں قوت پاؤں گا، مجھے سونے پر بھی ثواب ملے گا۔ تو ثواب کمانے کی میری سوچ تو بنے، اور نیکی کمانے کی سوچ تو بنے کہ ایک ایک نیکی مجھے کام آئے گی، مرنے کے بعد قیامت کے روز قبر میں مجھے کام آئے گی۔ ارے یہ نیکی اللہ نے چاہا تو نزا کے وقت بھی کام آئیں گی۔ ایک کاش کے نیکی کمانے، ثواب کمانے کی حرص مل جائے، ہر جگہ نیکی ثواب، نیکی ثواب، نیکی ثواب، نیکی ثواب، طاق میں بندہ لگا رہے، یہ نیکی ہے پکڑ لی، یہ ثواب پکڑ لیا، یہ نیکی ثواب، یہ نیکی ہے، یہ ثواب، یہ نیکی ہے ثواب ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، وضو کی نیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اور طہارت پانے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بارے شریف میں لکھا ہے کہ جو نیت کر کے وضو کرے گا اس کا وضو تو ہو جائے گا، ثواب بھی ملے گا، اور جو نیت نہیں کرے گا اس کا وضو ہو گیا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ اب بتائیے میں نے وضو کیا، مجھے ثواب نہیں ملا کیونکہ میری نیت نہیں تھی۔ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے نا۔ تو ثواب، اللہ کی رضا پانے کا ایک جذبہ ہے، کاش ہمیں نصیب ہو جائے، ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے صبح کو چلا یا شام کو چلا وہ جنتی ہے۔ علم دین سیکھنے کی بات چلی تھی نا، ماشاءاللہ جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں، مدنی قافلوں میں علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں، وقت دیتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے اس وقت سے آپ کو مل کیا رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں اگر آپ مدنی چینل پر بھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں انشاءاللہ بھرپور ثواب ملے گا، بھرپور ثواب ملے گا اللہ کی رحمت سے۔ پھر جتنی نیتیں آپ بڑھائیں گے ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ جو اچھی اچھی نیتیں کرتے رہیں گے، گڈ انٹینشن جس کو کہتے ہیں، آپ وہ اپنی بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی ثواب بھی اللہ نے چاہا تو بڑھتا رہے گا۔ ایک اور حدیث سنیے کہ جو شخص علم کی طلب کرتا ہے تو وہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 روایتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں تاکہ ہمیں مزید اس میں نیکی کا جذبہ نصیب ہو جائے، ایک کاش۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کا پیکر بنائے اور ثواب کی حرص عطا فرمائے۔ نیتیں اچھی اچھی کریں، جب چپل پہنیں، جوتے پہنیں، سنت پر عمل کرنے کی نیت سے پہن رہا ہوں، ناخن کاٹیں سنت پر عمل کی نیت سے، سنت پر عمل کرتے ہوئے میں ناخن کاٹ رہا ہوں۔ تو ہر چیز میں دیکھیے کہ یہ 12 منٹ کے بعد کروں گا نا تو ثواب بڑھے گا، اور اگر رکنے میں کوئی معنی شرعی یا رکاوٹ نہیں ہے تو رک جائیے۔ مثال کے طور پر ناخن کاٹنا ہے تو جمعہ کو ناخن کاٹنا یہ افضل ہے، اس کی وہ فضائل بھی لکھے گئے، اور بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ جمعہ کو جمعے کی نماز کے بعد ناخن کاٹنا چاہیے تاکہ آپ کے ناخنوں کو بھی جمعے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ تو اب یہ چیزیں تو پتہ چلیں گی تو میں جمعہ کو ناخن کاٹوں گا، برکت حاصل کروں گا اور اس کی فضیلت حاصل کروں گا۔ اچھا جمعہ کے بعد کاٹوں گا۔ اب وہ جب ذہن بن جائے گا نا تو نیل کٹر بھی ساتھ رہے گا، اہتمام بھی آپ کر لو گے۔ ذہن بننا چاہیے۔
جیسے ہم کو وہ پریشانی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار اس ٹائم پہ دعا کرو گے تو دعا قبول ہو جائے گی. ہمارے دماغ سے وہ وقت جاتا نہیں ہے، اس ٹائم پہ بالکل تاک کر بیٹھے گے کہ یہ دعا قبول ہو جائے گی. اچھی بات ہے، دعا قبول ہوتی ہے. جیسے دو خطبے کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے، جب امام خطیب صاحب پہلا خطبہ دے کر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں پھر دوسرا دیتے ہیں، تو وہ جو جتنی دیر بیٹھے ہیں اس دوران کی گئی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. تو وہ دعا کا ایک قیمتی وقت ہوتا ہے. تب نظر اس پہ جمی ہوئی ہو نا، اب خطبے میں بھی آ کر بیٹھا ہے تو توجہ ہی نہیں ہے. یہ خفیف سا ایک انتہائی کم وقت، ایک اتنا سا وقت آیا اور چلا گیا، لمحوں کا وقت ہوتا ہے. بعض تو خطیب بہت جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر امیر علیہ سنت کے ساتھ جمعہ پڑھنے والے کو میں نے دیکھا ہے انشاءاللہ تعالی اس سے ایک اچھا وقت ملے گا اور وہ ایک دعا کر لے گا. مجھے اس بات کا الحمدللہ علم ہے کہ امیر علیہ سنت اس موقع پر بڑی اہم دعا فرما لیا کرتے ہیں. بڑی اہم دعا کے اندر آپ ہو جاتے ہیں، بڑی چیزیں یاد آ جاتی ہے. بعض اوقات جو ہم کہتے ہیں نا باپا دعا کیجیے گا، تو بعض اوقات امیر علیہ سنت کو کسی کی کہی گئی دعا یاد آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ابھی کر لیں، کیا پتہ کہ امیر علیہ سنت وہ دعا اس وقت کرے کہ جب دو خطبے کے درمیان کا وقفہ ہو اور ہماری وہ التجا باپا کو یاد آ جائے اور باپا اس وقت دعا کر دے. یا کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی دعا کر دے گا. ہمارا اس نے زن ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے. تو یوں ثواب پر نظر، ثواب پر ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ گھر کا ماحول بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ثواب اگر کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کو سنا دی، کسی نے اللہ نہ کرے اللہ نے ہمارے دل آزاری کر دی، ہم یہ دیکھیے کہ مجھے ثواب کہاں ملے گا. شکایتیں کر دینے سے ثواب ملے گا کہ صبر کرنے سے ثواب ملے گا. جو صورت آپ کے سامنے آتی ہے اس پر عمل کیجیے اور علم دین حاصل کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، نیکی کی دعوت کا جذبہ پیدا کریں، پڑوسی کو نیکی کی دعوت دیں، بچوں کو نیکی کی دعوت دیں، اور اللہ کرے کہ گناہوں سے بچ کر مال و یہ حسن و جمال وغیرہ جو مطلب انسان کو بعض اوقات بہکا دیتے ہیں، اس طرح کی فضول جو گناہ بھرے جو انداز ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت دے. ثواب کا ایک کاش ہمیں حرص نصیب ہو جائے، ثواب کی حرص نصیب ہو جائے، ثواب کی لالچ نصیب ہو جائے کہ اس میں ثواب ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں ثواب ہے. اور ثواب والے راستے لیں، نیکی بھرے راستے لیں اور گناہ سے بچنے کا کاش ہمیں جذبہ نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں نے جو واقعہ بیان کیا تھا شروع میں 3 انوکھے قیدیوں کا، تو 3 بہادر بھائی کے عنوان سے یہ واقعہ حسینی دھولا رسالے میں امیر سنت نے اس کو واقعے کو نقل کیا ہے اور کچھ مدنی پھول میں نے آپ کو کچھ جوش ایمانی رسالے سے بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ امیر سنت کے رسالوں کو پڑھیں گے تو امید ہے کہ ہمیں بہت زبردست جذبہ نصیب ہوگا. مقصود المدینہ سے رسالے لیا کریں اور اس کا مطالعہ بھی کیا کریں. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی.